बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पॉलिटिकल स्टोरी पे बात करते हैं, कुछ हम डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि जो अपडेट्स हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेनेट के इलेक्शन के बारे में जो सदारती रेफरेंस भेजा गया था, अब उसके बारे में जो बाकायदा तौर पे ओपन कोर्ट में अपनी राय का इजहार करेगी, अपना फ़ैसला सुनाएगी। मंडे को यानी कि पीर के रोज़ वो अपना फ़ैसला अनाउंस करेगी 1 मार्च को। 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर पे अपनी राय का इजहार कर देगी। उससे पहले यही था कि हो सकता है कि वो अपनी राय जो है बराह रास्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अरसाल कर दे, लेकिन अब ओपन कोर्ट में ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। काज लिस्ट जारी हो चुकी है और उसके मुताबिक अब मंडे तक हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन जो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो ये हैं कि ये तो बिल्कुल पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट, ये तो बिल्कुल इसमें तो वाज़ेह है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट किसी भी तरीके से हो, वो कुछ डायरेक्शंस का तयन ज़रूर करेगी और इस इलेक्शन में जो पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी है उसको मेंटेन कैसे रखना है और सेनेट के इलेक्शन में पैसे को कैसे रोकना है, करप्शन को कैसे रोकना है, ख़रीदो फरोख्त को कैसे रोकना है, वो बहुत सारी कदगन सुप्रीम कोर्ट लगाएगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को काफ़ी टाइट करेगी, ब्रैकेट्स लगा देगी कि आपने ये काम करने हैं। और वो इतने हिफाजती इंतज़ामात कर देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस बात का इम्कान है कि वो इतने हिफाजती इंतज़ामात और इतनी डायरेक्शन सख्त दे देगी कि उसमें सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट पे हो या ओपन बैलेट पे, सीक्रेट बैलेट पे इवन हो तो तब भी अराकीन जो हैं वो फ्लोर क्रॉस करने या अपना वोट फ़रोख्त करने से पहले कोई 1000 बार सोचेंगे। ये चीज़ एक आने वाली है जो हमारे पास थी। एक तो ये हो गया, उसके बाद उसी से जुड़ी ख़बरें। सारा दिन गुज़श्ता दिन जो है वो मुज़ाकरात होते रहे। MQM पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हुए और पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है MQM को मनाने के लिए कि वो पायदार किस्म का हमारे साथ इत्तेहाद करे। MQM के साथ क्या बातें हुई? MQM को उन्होंने कहा कि सिंध में हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके जो सीटें हैं, आपके जो उम्मीदवार हैं उनको हम कामयाब करवा लेते हैं, या हम आपस में एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे पंजाब में अनअपोज हुआ वैसे हम भी यहाँ पे अनअपोज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मरकज़ में आप सैयद यूसुफ़ गिलानी साहब को सपोर्ट करें। अब ये एक ऐसा सवाल है जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए मुश्किल था, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने फ़ौरी तौर पे इस पर किसी किस्म की हामी नहीं भरी। उसकी रीज़न ये है कि MQM इत्तेहादी है, मरकज़ में भी पीपल्स PTI की इत्तेहादी है, वफाक में उसकी इत्तेहादी जमात है, और सिंध में भी जो सीट एडजस्टमेंट हुई है PTI और MQM के दरमियान, GDA के दरमियान, तीनों ने वहाँ पे इत्तेहाद कर लिया है और उसके अकॉर्डिंगली उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं सेनेट में। तो वहाँ पे भी हुक्मरान इत्तेहाद मिल के सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है। इसलिए MQM को ये कहना कि सिंध में हम आपको सपोर्ट करते हैं और मरकज़ में आप हमें सपोर्ट करें, ये मुश्किल लग रहा है, मुमकिन नहीं है। एक चीज़, दूसरी बात ये है कि इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, पसे पर्दा बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। जैसे पंजाब का इलेक्शन अनअपोज्ड हो गया, इसी तरीके से इस बात के इम्कानात मौजूद हैं। अभी बहुत टाइम है, 3 तारीख से पहले तक, पोलिंग डे से पहले तक बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होनी हैं और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। ख़ास तौर पे मंडे को जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ जाएगा, अपनी राय दे देगी सदारती रेफरेंस पे, उसके बाद मोर देन 70% सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आगे क्या होने जा रहा है। तो लिहाजा उसका इंतज़ार किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो राय सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास कर रही है, करेगी, वो काफ़ी सख्त ऑर्डर होगा। वो ये तो नहीं कहेगी कि फ़लाँ आर्टिकल और फ़लाँ तरमीम और फ़लाँ कानून, ऐसी कोई बात नहीं करेगी।
وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے آئین میں ترمیم کرنے کا، قانون سازی کا، کسی قسم کا، پارلیمنٹ کو ایون وہ حکم بھی نہیں دے سکتی، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن جو چیزیں آنے والی ہیں یا آئیں گی وہ کافی سخت ہوں گی، لہٰذا اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے، اور اسی لیے ایم کیو ایم نے ٹائم بھی مانگا ہے۔ پھر ایک اور بات کی جا رہی ہے، پھر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ زرداری صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پی ٹی آئی سے بھی کچھ ارکان کو کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور یہ حکومت جا رہی ہے، تو اب کاؤنٹر نیریٹو بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی، اپوزیشن کے لوگوں کو بھی، اور جو ارکان مسلم لیگ نواز سے ناراض ہیں، جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے ناراض ہیں، اب ان کو بھی اپروچ کیا جا رہا ہے، ان کو بھی کنوے کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا حفیظ شیخ صاحب کا بھی قومی اسمبلی سے ہارنا اور گیلانی صاحب کا جیتنا ابھی تک اس وقت تک محال ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی 2-3 آراء پائی جاتی ہیں، اور وہ یہی پائی جاتی ہیں کہ ہم گیلانی صاحب کو جتوا کے پیپلز پارٹی کو کیوں مضبوط کریں، زرداری صاحب کو ہیرو کیوں بنائیں، اور چیئرمین سینٹ کے لیے گیلانی صاحب کو کیوں میدان میں اتاریں، کیونکہ ہمیں کچھ نہیں ملنا کیوں، اور اس کے بعد پھر ان کو سپورٹ کیوں کریں۔ اور ایسے وقت میں یہ مسلم لیگ نواز کی جو سوچ ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب سے پی ڈی ایم بنا ہے مسلم لیگ نواز کی ایک بھی بات پوری نہیں ہونے دی پاکستان پیپلز پارٹی نے، لہٰذا اب ہمیں بھی ذرا آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے۔ اور گلگت بلتستان کا الیکشن بھی آیا کہ گلگت بلتستان میں بھی ہمیں پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، اتحاد نہیں کیا گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی، بلکہ بلاول بھٹو فل کمپین کے ساتھ میدان میں اترے ہوئے تھے، اور مریم صفدر صاحبہ بھی ادھر تھیں، لیکن الیکشن اتحاد نہیں ہو سکا، اور اگر ہوتا تو ہم وہاں پہ حکومت بنا سکتے تھے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے خانوں میں ڈاؤٹ فل ہے، اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی کے خیال میں مسلم لیگ نواز ڈاؤٹ فل ہے، اور خاص طور پہ یہ پنجاب میں جو ان اپوزڈ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے معاملات طے کیے، ورنہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار اتارا ہوا تھا وہاں پہ پنجاب میں، راجہ منہاس جو پرویز اشرف صاحب کے داماد ہیں ان کو اتارا ہوا تھا میدان میں۔ تو جب پی ٹی آئی اور کاف لیگ اور مسلم لیگ نواز جب یہ تینوں کا اتحاد ہو گیا تو پھر پیپلز پارٹی ارریلیونٹ ہو گئی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کا الیکشن ہے جولائی میں، آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر انکار کر چکی ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا، الیکشن اتحاد نہیں کرنا، ہم اپنا الیکشن لڑیں گے، نواز لیگ کو اپنا الیکشن لڑنے دیں۔ بلکہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آ جائے، تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ جو چومکھی لڑائی ہے وہ جاری ہے، ودن مسلم لیگ نواز، ودن پیپلز پارٹی، ودن پی ڈی ایم، یہ چیزیں چل رہی ہیں، جبکہ جو پی ڈی ایم حکمراں اتحاد ہے اس میں ابھی تک اس طرح کا کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ یار محمد رند جو ہیں وہ وہاں پہ ناراض بیٹھے ہیں، اور سیف اللہ ابرو صاحب کے بارے میں بھی، سیف اللہ ابرو جو ہیں ان کے بارے میں بھی لیاقت جتوئی، لیکن ان کا ووٹ کوئی نہیں ہے، لیاقت جتوئی کا اپنا ووٹ کوئی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے حمزہ شہباز رہا ہو چکے، اور رہا ہو کے وہ آ گئے ہیں گھر، اور انہوں نے جو تقریر کی اس میں بھی انہوں نے پولیٹیکل نیریٹو لے کے آ رہے ہیں، اور وہ صرف عمران خان اور حکومت کے خلاف انہوں نے کرٹیسائز کیا، اور کوئی اسٹیبلشمنٹ کسی فوجی قیادت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، جبکہ مریم صفدر صاحبہ کا نیریٹو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا ہے۔ پھر جو پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ان اپوزڈ بلا مقابلہ سینٹ کا الیکشن ہوا اس پہ بھی مریم صفدر صاحبہ نے اپنی زبان نہیں کھولی، انہوں نے کہا کہ اس پہ رہنے ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک سینٹ کا الیکشن پھنسا ہوا ہے، اور سینٹ کا الیکشن اس لیے پھنسا ہوا ہے
کہ ابھی تک ایسا کوئی اطلاع نہیں ہے کہ اس وقت سول اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان کوئی دراڑیں پڑ گئی ہیں، یا وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے درمیان کوئی بہت دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ اتحاد ایک جو کہ فطری اتحاد تھا، حکمران اور حکومت کو گرانے میں کوئی اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کے پی کے میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور سینٹ کے الیکشن کے سلسلے میں وہاں پہ جماعت اسلامی نے پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ پشاور میں یہ بیٹھک ہوئی، جے یو آئی سے مولانا لطف الرحمان اور محمود احمد جو ہیں وہ شریک ہوئے، اور عوامی نیشنل پارٹی کے سردار حسن تھے، اور اسی طریقے سے حاجی ہدایت اللہ شریک ہوئے۔ تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے پی کے صوبائی صدر ہمایوں خان کی رہائش گاہ پر یہ پی ڈی ایم اور جماعت اسلامی کے وفد کی ملاقات ہوئی، جس میں سینٹ کا الیکشن کے پی کے میں پی ڈی ایم جماعت اسلامی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی اتحادی بن گئی ہے، اور وہاں پہ جو فارمولہ طے پایا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے امیدوار ووٹ دیں گے پی ڈی ایم کے امیدواروں کو، اور اس میں جے یو آئی، مسلم لیگ نون اور اے این پی کے امیدوار جنرل نشستوں پر انتخابات لڑیں گے۔ مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور اے این پی امیدوار جنرل نشستوں پر انتخاب لڑیں گے۔ پیپلز پارٹی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر لڑے گی، جماعت اسلامی خواتین کی نشست پر سینٹ الیکشن لڑے گی، اور اپوزیشن جماعتیں خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات میں 5 نشستیں جیتنے کے لیے پر امید ہے، یعنی وہاں سے 5 سیٹیں اپوزیشن نکالنے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ اور اگین وہی بات ہے کہ یہ سارا کچھ فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، ابھی تک معاملات بدستور پھنسے ہوئے ہیں، اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حمزہ شہباز جیل سے رہا ہوئے، تو انہوں نے جو تقریر کی، میں نے بتایا کہ عمران خان کو انہوں نے لتاڑا، اور انہوں نے کہا کہ یوم حساب جو ہے وہ عمران خان کا قریب آ گیا ہے، جبکہ مریم بی بی نے کہا کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ بھی ہمیں ووٹ دیں گے، یعنی کہ یوسف زئی گیلانی صاحب کو اور پی ڈی ایم کے ارکان کو ووٹ دیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی پالیسیوں سے ان کے اپنے ارکان بھی نالاں ہیں، جبکہ پی ٹی آئی، جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور دیگر بی اے پی، بلوچستان عوامی پارٹی، یہ سب اپنی جگہ پہ مطمئن ہیں، لیکن دیکھتے ہیں سر کیا انتظار کریں، تھوڑا سا انتظار کریں تو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا۔ اگلی خبروں کے ساتھ پھر آ جاؤں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔